ابا اس حد تک ادب کرنے کے لیے تیار تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں. اگر ان کا دل نہ چاہتا ہوتا تو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنے کی اجازت طلب کیوں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ ادب تھا، یہ مقام ادب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ اکبر. صحابہ کا تو یہ حال ہو اور اللہ تعالیٰ ادب مصطفیٰ کا اس قدر تاکید فرمائے کہ وَعَزَّرْتُمُوهُ ان کا ادب کرو، اور لوگوں کو یہ خیال آئے کہ ان کا زیادہ ادب کرنے سے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ شرک ہو جائے گا. استغفر اللہ العظیم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب بیان فرمایا کہ خود ادب کا طریقہ بتایا کہ یہ ادب کرنا ہے، یہ ادب کرنا ہے، یہ ادب کرنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا ادب بتاتا ہے. میں یہاں پر وہ پریزن تھا، یہاں پر ایک جیل تھی، اس کے اندر میں کام کرتا تھا. تو ایک بار رویل فیملی کے کسی بڑے فرد نے آنا تھا، رویل فیملی کے کسی پرنس نے آنا تھا. تو ہماری وہ ایک ٹریننگ ہونے لگی. ہمیں بتایا، جتنا سٹاف تھا ان کو بتایا جانے لگا کہ جب وہ آئیں تو ان کا یوں کرنا ہے، ان کا یوں ادب کرنا ہے، وہ آئیں گے تو اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ ایک پروسیجر تھا، وہ بتایا جا رہا تھا. تو میں یہ حیران ہوا کہ یہ دیکھیں کہ رویل فیملی کا ایک آدمی آ رہا ہے اور گورنر جیل کا پرنسپل بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملنا کیسے ہے اور اس کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کرنی، وہ بتا رہا ہے. لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خدا ہو کر، بڑا ہو کر ادب مصطفیٰ بتا رہا ہے اور مصطفیٰ کے ادب کا بتا رہا ہے کہ لوگوں مصطفیٰ کا ادب کیسے کرنا ہے. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ. کہ اگر تم نے ان کی آوازوں سے اوپر آواز کو کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی. اب کسی کی آواز سے اوپر آواز کر کے بولنا، بھلا یہ بھی کوئی بے ادبی ہے؟ لیکن کہا گیا نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو ادب کی وجہ سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے اور خدا نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے ہیں اور خدا کے نزدیک ان کے پاس، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت اجر ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا کہ کسی کی آواز سے اوپر آواز کو بلند کرنا ہو جانا اور وہ بھی اتفاقیہ ہو، ہمارے ہاں کیا یہ بے ادبی بنے گی بھی نہیں؟ بنے گی بھی یا نہیں بنے گی؟ لیکن خدا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اتنی سی بے ادبی کے ساتھ تمام اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اصول تو یہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی گناہ کرے اتنی بڑی اس کو سزا دی جائے. تو یہ تو بہت معمولی سی بات ہے کہ آواز کو کسی کی آواز سے بلند کرنا، لیکن اس کی سزا اتنی بڑی کہ اس کو خبر بھی نہ ہو اور پوری زندگی کے تمام اعمال جو ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے. یہ ادب مصطفیٰ ہے. حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگوں سن لو، ادب مصطفیٰ یہ ختم نہیں ہو گیا. آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو، جیسے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ظاہری زندگی میں تھا، اسی طرح وہ ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آج بھی اسی طرح ادب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء اور اولیاء اور صالحین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کی گفتگو میں نے صرف ان آیات کی تلاوت کی ہے کہ فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں، فضیلتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں. جو یہ کہے کہ ان کی فضیلتیں، عظمتیں نہیں ہیں، وہ درست نہیں کہتا اور اس کی خیال درست نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ نشست میں اسی موضوع پر آگے گفتگو ہوگی اور پھر آگے جا کر ان کے لیے قیام کرنا، ان کے ہاتھ چومنا، انشاءاللہ اس پر بھی آگے جا کر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. اللہ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس کو قبول فرمائے اور نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.